وہ تمہارا آوارہ دوست زین نہیں نظر آ رہا، کہاں ہے موصوف؟ میرے نوٹس اس کے پاس رہ گئے تھے۔ وہ بولا پتہ نہیں کل سے غائب ہے، نمبر بھی بند جا رہا ہے، میں بھی پریشان ہوں۔ کہیں مر ور تو نہیں گیا؟ گھر جا کر معلوم کرنا تھا۔ میں نے مذاق مذاق میں بات آگے بڑھائی۔ ہاں آج پتہ کرتا ہوں، وہ بھی ہنستے ہوئے بولا۔ گھر کہاں ہے، قریب میں ہے یا کہیں دور سے تشریف لاتے ہیں برخوردار؟ میں نے پھر مذاق میں ایڈریس پوچھنے کی کوشش کی۔ 1 گھنٹے کا راستہ ہے، اس نے مجھے زین کا محلہ اور گلی بتاتے ہوئے کہا، اور میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ پتہ تو چلا۔ اگلے دن پھر میں نے اس کے دوست سے پوچھا کہ کیا پتہ چلا کہ کیا ہوا زین کو؟ اور میرے نوٹس یار، میں نے اتنی محنت کی تھی۔ سوری یار میں نہیں جا سکا، کچھ مصروفیت پڑ گئی، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں بولی اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے نوٹس تیار کیے ہیں؟ دکھاؤ شاید میرا کام ہو جائے۔ میں نے جاوید کو ٹالنے کے لیے پوچھا۔ ہاں تیار کیے ہیں مگر گھر پڑے ہیں۔ اچھا کل لے آنا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد میں ٹیکسی میں بیٹھی زین کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے بس اس کے بارے میں جاننا تھا کہ وہ ہے کہاں اور کیسا ہے۔ اس کے علاوہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ گھر پہنچی تو اس کی امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے بتایا کہ میں اس کی دوست ہوں، یونیورسٹی سے آئی ہوں۔ 3 دن ہو گئے ہیں وہ آیا نہیں، سب خیر تو ہے نا؟ وہ مجھے اندر لے جاتے ہوئے بولیں بیٹا زین کی طبیعت بہت خراب ہے، 3 دن سے لیٹا ہے، اٹھتا ہی نہیں، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے نہ بات کرتا ہے۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اور اس کے والد 3 دن اور رات سے جاگ رہے ہیں۔ میری بیٹی تم کچھ بات کرو، شاید تم سے بات کر لے، کچھ کہہ دے۔ میں نے زین کی امی کی اذیت محسوس کی تھی۔ اف خدایا، یہ اس ماں کی تڑپ تھی جو مجھے ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں زین کے کمرے میں پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے شدید دکھ ہوا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، یہ لڑکا میری وجہ سے کتنی تکلیف میں تھا۔ عجیب حالت ہو رہی تھی زین کی، بکھرے بال، خشک ہونٹ، زرد چہرہ، بڑی ہوئی شیو۔ اچانک اس کا یونیورسٹی والا چمکتا چہرہ میرے سامنے گھوم گیا۔ ان آنکھوں میں زندگی ناچتی تھی جو بند تھی۔ اس سے پہلے کہ میری طبیعت مزید خراب ہوتی، میں اس کے بائیں جانب بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھ دیا۔ اف خدایا، آگ کی طرح جل رہا تھا اس کا جسم۔ میرے ہاتھ رکھنے پہ اس نے اپنی بند آنکھوں کو مزید سختی سے بند کر لیا اور اپنی گردن کو دائیں بائیں ہلانے لگا، جیسے کہہ رہا ہو ہاتھ ہٹا لو، مگر میں نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا بلکہ ہلکے سے اس کا نام پکارا تھا، زین۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تھی، مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ کیوں نہیں جاتی تم؟ پہلے آنکھیں بند ہونے پہ آ جاتی تھی اور اب کھلی آنکھوں سے بھی دکھائی دینے لگی ہو، جیسے مجھے اپنی زندگی سے نکالا ہے۔ پلیز میرے دل سے بھی چلی جاؤ، پلیز، میں عنقریب مٹی میں ملنے والا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تمہاری تصویر بھی میرے ساتھ مٹی میں مل جائے، ورنہ دنیا والے کہیں گے کیسا عاشق تھا، جاتے جاتے اپنی محبت بھی مٹی میں ملا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا اور کہا میں سچ میں آ گئی ہوں، اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگا۔ کافی دیر دیکھتا رہا، پھر مجھے چھونے لگا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ میں اس کے سامنے ہوں۔ جب اسے یقین آ گیا تو بولا کیوں آئی ہو؟ مر جانے دیا ہوتا مجھے، اللہ نہ کرے تو میں تمہیں کچھ ہو۔ یہ کیا حالت بنا لی تم نے اپنی؟ میں نے سوال کیا۔ تم نے ہی تو کہا تھا سب کچھ چھوڑ دو۔ باقی سب چھوڑ دیا تھا، بس دنیا رہ گئی تھی، یہ بھی چھوڑ دینی تھی چند دنوں میں، اس نے جواب دیا۔ بس کرو، شرم کرو، اپنے ماں باپ کا ہی سوچ لیا ہوتا، میں نے کہا۔ وہ بولا تو میں تمہیں کہا تھا نا میرے بس میں نہیں ہے، بلا کی محبت ہوئی ہے مجھے تم سے۔ کاش تم مجھے سمجھ پاتی، میرے جذبوں کی سچائی کو۔ اچھا بس کرو بابا، مان گئی میں،
تمہیں بھی اور تمہاری محبت کو بھی۔ تمہاری محبت بھی تمہاری طرح بہت قیمتی ہے۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، شکر ہے تمہیں یقین تو آیا، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ میری میت پہ ہی آؤ شاید۔ اچھا بس کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہاری ایسی باتوں سے۔ میں نے اسے روکا۔ جب سے آئی تھی اسے سر پہ پٹیاں کر رہی تھی ٹھنڈے پانی کی۔ اب بخار اتر چکا تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا۔ اتنے میں آنٹی چائے لے کر آ گئیں۔ مجھے اور زین کو باتیں کرتا دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اپنے بیٹے کے صدقے واری جانے لگی، اور جو مجھے دعائیں دی ان کی کیا بات ہے۔ آنٹی کو لگتا تھا میرے آنے سے زین کا موڈ اور طبیعت ٹھیک ہوئی تھی۔ تم فرشتہ بن کے آئی ہو میری بچی، اور دوسروں کو بھی ساتھ لے آتی۔ کتنا خوش اور مطمئن ہے اپنے دوستوں کو دیکھ کر میرا بیٹا۔ ایک کام اور کرنا، اس کو دوائی بھی اپنے ہاتھوں سے کھلا کر جانا۔ مجھ سے تو دوائی بھی نہیں لیتا، آنٹی نے منت کرتے ہوئے کہا۔ جی جی آنٹی، آپ فکر نہ کریں، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے دوا کھلا کر جاؤں گی۔ جیتی رہو میری بچی، سدا خوش رہو۔ جس طرح میرے گھر میں خوشیاں بھر دی ہیں، میری دعا ہے رب کریم سے تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس گئی اور انہیں چپ کرواتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آنٹی کمرے سے چلی گئیں۔ شاید کوئی کام وام ہوگا۔ دوا کیوں نہیں لے رہے تھے تم؟ میں نے زین کو گھورا۔ تم سامنے نہیں تھی، اس لیے کھا بھی لیتا تو فضول تھا، اثر تو ہونا نہیں تھا۔ کیوں نہیں ہونا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میری ہر دعا، ہر علاج، ہر خوشی تم ہو نمرا۔ تم نہ ہوئی میں بھی نہیں رہوں گا۔ پھر وہی بات، کہا نا ایسی باتیں نہ کرو، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اچھا سوری، اب نہیں کروں گا، وعدہ، اس نے کان پکڑتے ہوئے کہا، اور میری ہنسی نکل گئی اس کے انداز پہ، اور وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ مت دیکھو ایسے مجھے، میں نے التجا کی۔ کیوں؟ اس نے مجھے ہی گھورتے ہوئے پوچھا۔ بس کرو نا پلیز، میں نے اس کا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا۔ وہ زور سے ہنسا۔ شرم بھی آتی ہے جناب کو؟ جی ہاں، شرم و حیا لڑکیوں کا گہنا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے پوچھا، دوا کہاں ہے تمہاری؟ پہلے وہ لو نا، پھر کوئی اور بات کرنا۔ خالی پیٹ مارنا ہے مجھے؟ اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ او سوری، مجھے نہیں یاد رہا۔ یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ اپنے ہاتھوں سے جو مرضی کھلا دو۔ میں باہر آئی اور آنٹی سے پوچھا۔ آنٹی نے کہا، بیٹا میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ نہیں آنٹی، آپ رہنے دیں، مجھے بتائیں، میں خود کھانا گرم کر کے لے جاتی ہوں۔ دوا وغیرہ دینے کے بعد میں نے اجازت چاہی تو زین نے منع کر دیا اور بولا، نہ بابا، کوئی نہیں جانا کہیں بھی۔ نہیں پلیز، مجھے جانا ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اچھا کل آؤں گی نا، مجھے بہت بے صبری سے تمہارا انتظار رہے گا۔ ہاں آؤں گی، تم دوا ٹائم پہ لینا پلیز۔ اور میں خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ آنٹی سے اجازت لے کر رہائش کی طرف روانہ ہو گئی۔ سارے راستے پریشان تھی کہ یہ میں کس طرف چل پڑی ہوں۔ میں ایسی تو نہ تھی، پھر کیوں؟ تو دل نے کہا کہ تم اگر ایسا نہ کرتی تو وہ مر جاتا شاید، خود کو معاف کر پاتی تم۔ لیکن یہ سب بھی تو ٹھیک نہیں، اور میرے بابا، اگر ان کو پتہ چلا تو کیا گزرے گی ان پہ؟ نہیں، میں اپنے بابا کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، مجھے سب سے پیارے میرے بابا ہیں۔ دل سے آواز آئی، اور زین جو تم سے اتنا پیار کرتا ہے، مر جائے گا وہ تمہارے بغیر۔ اف میرے خدایا، میں کیا کروں؟ کیا میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ ہاں، میرے دل سے آواز آئی، اس کی محبت کی شدت نے مجھے مجبور کر دیا ہے اس سے محبت کرنے پہ۔ اور میرے بابا، ان کی محبت وہ کہاں گئی؟ نہیں، میں دل سے الجھ پڑی تھی۔ مجھے اپنی محبت سے کہیں زیادہ پیارے ہیں میرے بابا۔ زین ٹھیک ہو جائے، میں منع کر دوں گی زین کو۔ میں نے فیصلہ کیا، اور اتنی دیر میں ہاسٹل پہنچ چکی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی سے فارغ ہو کر میں پھر زین کے گھر آئی۔ وہ کافی فٹ لگ رہا تھا، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ آنٹی بھی بہت پیار سے ملی اور دعائیں دینے لگی، اور بتایا کہ رات کو تمہارے کچھ دوست بھی آئے تھے، اب کافی بہتر ہے زین بیٹا۔ پھر آنٹی نے چائے کا بول کر باہر چلی گئی،
ان کے جاتے ہی زین بولا، اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ پتہ ہے کتنا انتظار کرنا پڑا مجھے۔ اچھا سوری بابا، یہ بتاؤ دوا لی نا تم نے ٹائم پہ؟ جی جی، حکم کی تعمیل ہوئی ہے، اگر یقین نہیں تو امی جان سے پوچھ سکتی ہیں آپ۔ نہیں، تمہاری طبیعت بتا رہی ہے تم اچھے بچے ہو، بات مانتے ہو۔ تمہاری ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے نمرا۔ تمہیں نہیں پتہ تم میرے لیے کیا ہو، کتنی خاص ہو تم، سب سے بڑھ کر۔ اس کی آنکھوں سے اس کی سچائی کا، اس کے الفاظ کی سچائی کا پتہ چل رہا تھا۔ مجھے یقین تھا اس پر، اس کی محبت پر، مگر میں مجبور تھی۔ میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ صبح یونیورسٹی آ رہے ہو نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اب تو روز آؤں گا، تمہارے لیے۔ احسان ہوگا جناب کا مجھ پر، میں نے مذاقاً کہا تو دونوں ہنسنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میں اجازت لے کر واپس آ رہی تھی۔ کتنا خوش تھا نا زین، ایسے جیسے اسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ اگلے دن یونیورسٹی میں سب اس کا حال پوچھ رہے تھے اور وجہ کہ کیا ہوا تھا۔ وجہ اس نے میری طرف دیکھا تھا، جیسے اجازت چاہ رہا تھا کہ بتا دوں اگر اجازت ہو تو، لیکن میں نے غصے سے گھورا تو بات بدل گیا۔ کہنے لگا، بخار تھا اور کیا وجہ ہونی لگی، اب محبت تو ہونے سے رہی مجھے۔ سب کھل کھلا کر ہنس رہے تھے۔ کوئی ایسی بات ہو تو بتا دینا، اس کے ایک دوست نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ضرور بتاؤں گا اگر یہ معجزہ ہوا تو۔ اس نے مجھے دیکھا اور میں نظریں جھکا گئی۔ اور تم سناؤ؟ وہ دوستوں کی طرف متوجہ ہوا اور میری سانس میں سانس آئی کہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نے کہا، یہ کیا حرکت ہے، اٹھو یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہے، دیکھ لے، سب محبت کرتا ہوں آپ سے، ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ مجھے پتہ ہے تم بہت بہادر ہو، مگر ایسے ٹھیک نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کون، میں اچھا نہیں لگتا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ نہیں یار، تم نہیں، لوگوں کی نظروں میں آنا اچھا نہیں لگتا، میں نے کہا۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے تم سے ملنا، تم سے باتیں کرنا، تمہیں دیکھنا، تمہارا قرب محسوس کرنا، تمہارے ساتھ رہنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا، میں نے روکا اور کہا، پلیز تم جاؤ یہاں سے، پلیز۔ نہیں جاؤں گا، کتنے دن ہو گئے تم نے ڈھنگ۔ کیوں ڈرتی ہو یار، کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ میں سوچ رہی تھی اب اس کو کیسے سمجھاؤں کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ مجھے پتا تھا کہ میری بات سننے کے بعد اس کو شدید ترین تکلیف ہوگی، مگر